بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے چینل سائیکو سوشل اینڈ لرننگ سکلز میں ہمارے جو آرگنائزر ہیں جناب پروفیسر فضل حنان صاحب، ان سے ہم ملنے آئے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے بارے میں اور اس چینل کے بارے میں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو ان کا اپنا ایک پروگرام اور چینل چل رہا ہے ان سب کے بارے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو آئیے ہم ملتے ہیں پروفیسر فضل حنان صاحب کے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا پروفیسر صاحب، بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو جانتے ہیں، آپ کے بہت سارے شاگرد ہیں، کلیگز ہیں، آپ کا ایک بہت اچھا سرکل ہے دوستوں کا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے آپ کا نام بہت سارے لوگ لیتے ہیں کہ پروفیسر صاحب نے اس طرح کہا ہے، اور آپ کے کوٹیشنز وغیرہ جو ہیں ان کو بھی لوگ جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں. تو پلیز آپ اپنا تعارف خود کیجئے. میرے الفاظ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ میں آپ کا تعارف کر سکوں، لہذا پلیز اگر آپ اپنا تعارف خود کیجئے تو بڑی مہربانی ہوگی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرا جو تعارف کیا اس میں میرے خیال میں وہ اسٹیٹمنٹ کا عنصر غالب رہا. میں جو بھی ہوں نا اسی وقت، تو ایوری گریٹ پرسن آئی تھنک از دا ریفلیکٹڈ لائٹ آف ہز ٹیچرز ایز دا مون گیوز. تو behind every person's greatness, I don't claim that I am great. There is a good book in printed form, or there are great teachers behind. جی پروفیسر صاحب، آپ اس وقت کہاں پہ پوسٹنگ ہے آپ کی؟ میں فی الحال مردان پوسٹ گریجویٹ کالج میں پڑھا رہا ہوں جی بحیثیت ایسوسیٹ پروفیسر جی آف انگلش. جی اچھا جی. اور کتنا عرصہ آپ کی جو ٹیچنگ ہے کالج لیول پہ کام، کتنا عرصہ ہوا کہ آپ کام کر رہے ہیں؟ کالج میں میری اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 98 میں نے جوائن کیا، لیکن پراپر چینل میں آیا یہاں. لیکن اس کے بہائنڈ جو پس منظر ہے وہ ایسا کہ 80 میں جب میں نے SSC کا ایگزام پاس کیا تو 81-82 جو سیشن تھا وہ میرا انٹر کا مردان میں، اور 83-84 کا گریجویشن کا سیشن جو تھا کنسیکٹیولی وہ مردان میں رہا. تو وہاں پر فرام دا ویری بگننگ جب فرسٹ ایئر میں نے داخلہ لیا تو اس انگلش کے ساتھ میرا بہت ایک کریزڈ سا ڈیولپ ہوا. تو یہ ڈکشنریز وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، ریفرنس بکس وغیرہ. فرنٹیئر پوسٹ جو اس وقت ایک اخبار تھا، یہ پوسٹ کا حوالہ بھی میں نے یہ دیا کہ دا خیبر میل اور دا فرنٹیئر پوسٹ، اس کا مطلب ایک ہی ہے. پوسٹ اور میل یہ دونوں معلومات کے لیے آتے ہیں، جس طرح کہ ٹائمز معلومات اور ڈیولپمنٹس کے لیے آتا ہے. تو یہ اخبار میں لیتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا، اس میں ڈیفیکلٹ ورڈز پہ میں ریسرچ کرتا تھا. اور اب بھی میرا یہی فیلڈ ہے کہ یہ جو ہبرو یا عربک لینگویج ہے، ان سارے زبانوں کا تعلق اسی سے جا ملتا ہے. تو اس پہ میں تحقیق اور کام کر رہا ہوں. اوکے سر. اچھا سر، آپ کو ویسے جو انگریزی ہے آپ کا خاص سبجیکٹ رہا ہے ساری عمر، آپ کا شوق بھی، ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اس حوالے سے آپ سے. لیکن تھوڑی سی اگر آپ ہمیں یہ وضاحت کریں کہ آپ کی ایکسپرٹنس کے جو ایریاز ہیں وہ کون کون سے ہیں انگریزی کے حوالے سے. جو ایکسپرٹنس کے ایریاز ہیں وہ کیا ہیں؟ جس طرح کے لوگ کسی کو گرامر، لٹریچر یا وغیرہ پوئٹری. جی سر. یہ گرامر کے جو رولز ہوتے ہیں، یہ رولز آر فار دا فولز. یہ تو چھوڑے ہٹ کر یہ بات ہے کمیونیکیشن کی بات جو ہے کہ آپ کا مقصد کسی کو پہنچا یا نہیں پہنچا. فصاحت تو میری ہوگی کہ کس طرح یہ ڈیلیوری یا کس طرح اننسیشن کے ساتھ یہ میں کر رہا ہوں، وہ تو الگ بات ہے. لیکن بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرا مطلب جو ہے وہ لسنر کو پہنچا یا نہ پہنچا. تو یہ کمیونیکیشن گیپ جو آتی ہے نا، تو میرے خیال میں کمیونیکیشن کے لیے ضروری. تو میرا علاقہ جو رہا
اور جس فیلڈ کے ساتھ میں وابستہ رہا بہت ساری عمر میں، گھنٹے لمحات جو میں نے اس کو دیے وہ ایٹیمالوجی ہے. جی جی ایٹیمالوجی جو اس پر یہ ایٹیمالوجی کی اس نقطۂ نظر سے کہ عربک لینگویج سے میں اس کو اٹیچ کر رہا ہوں اور یہ اس سے ڈرائیو ہو چکی ہے. اچھا بہت سے الفاظ. جی جی جی. اچھا سر، آپ نے سی ایس ایس بھی کیا ہے اور بہت سارے امتحانات آپ نے پاس کیے ہیں. ابھی آپ 19 میں ہے، 20 میں جا رہے ہیں. سی ایس ایس کے بارے میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے اگر آپ ہمیں انفارم کریں تو. تو سی ایس ایس یہ تو ہے کہ ہم نے کوالیفائی بھی کیا اور اس کی ڈی ایم سی ایز اے ریکارڈ کیپ سیٹ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے. جی جی جی. اور اگر میں سی ایس ایس میں بھی سلیکٹ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ پائپ کے ایک سرے پہ انٹری ہے اور دوسری سرے پہ ایگزٹ ہے. تو خروج تو میرا ہوتا تھا سونر اور لیٹر، وہ تو نہیں ہوا. لیکن بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سائنس یا ادر سبجیکٹس ارسپیکٹو آف انگلش ادر سبجیکٹس جو لے لیتے ہیں تو اس کی ایک مینیا یہ رہتا ہے کہ چلو یہ سی ایس ایس. تو اسٹرینج ٹو تھنک ہاؤ مچ یو ہیو گاٹ ٹو نو، اسٹرینج ٹو تھنک ہاؤ مچ یو ہیو گاٹ ٹو نو بفور یو نو ہاؤ لٹل یو نو. وین یو اپیئر ان ایگزام then a correct assessment, the record is shown to you afterwards when you see your DMC. That is the reason. So these students often face many problems in respect of communication, and there is a glare and quite a craze also in the students. They are after improving their spoken English, and just like here and there and from everywhere, they search out these people and resort to these positions for improving their knowledge. جی پروفیسر صاحب، اور آپ کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے سی ایس ایس کوالیفائی کی ہے یا کوالیفائی کیا ہے، اگر وہ ان کی پوسٹنگ نہ بھی ہو جائے تو دوسرے ڈپارٹمنٹس میں مطلب ان کو اہمیت دینی چاہیے، جگہ دینی چاہیے اس کے مطابق. مطلب یہ ہے کہ یہ بورڈ والے یا مختلف جگہ پہ ڈپوٹیشنز پہ جو پوسٹ آ جاتے ہیں نا، جی جی جی، تو یہ بہت بڑی بے انصافی بلکہ انجسٹس ہے یہ کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب ہے، انتظامی جو سیکرٹری صاحبان ہے وہ بھی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھے کہ ہمارے پاس جوائن ہو جاتے، لیکن پوسٹ یا ویکنسیز کی نان اویلیبلٹی کی وجہ سے وہ ڈراپ آؤٹ ہوئے. تو کم سے کم یہ لوگ جو بورڈ میں آ جاتے ہیں یا مختلف جگہوں میں پوسٹنگ جو ان کی ہوتی ہے تو مور کوالیفائڈ وی آر دین دیز پیپل. بالکل، مطلب ان کو دیز پیپل بیکاز وی آر سی ایس پی اینڈ سی ایس ایس کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس. Other irrespective of the fact that there were no vacancies at that time commensurate with the qualifying candidates. Thank you, sir. اچھا سر، آپ کے خیال میں مختصر الفاظ میں تعلیم کیا ہے جس کو ہم مطلب لوگوں کو دے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں مختلف سورسز سے؟ میرے خیال میں تعلیم، اگر میں اس کو ویژن کا نام دوں تو ٹھیک ہوگا، کہ کیونکہ یہ ویژن کا لفظ جو ہے وہ بالکل بصارت اور بصیرت دونوں سے اس کا تعلق ہے، لیکن مقرون چیزوں سے جو اشارہ دیتا ہے وہ قرآن نے بھی دیا ہے نا کہ العلم نور، یہ علم نور ہے. تو یہ بصارت کی الگ بات ہے کہ دروازہ کھلا ہے یا یہ لیمپ آن ہے، تو اس روشنی کی وجہ سے یعنی ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم اس کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہری طور پر آپ اس کو ہٹا دیں، اس کو سوئچ آف کر دے، دروازہ بند کر دے، تو یہ پڑی ہوئی چیزیں جو مقرون کہلاتی ہے کانکریٹ شکل، یہ نظر آپ کو نہیں آتی. تو یہ بصارت اور بصیرت دونوں کے اسلام میں اس دونوں کی طرف اس کی اشارہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ there is no equation, there is no equality, equivalence, and there is no equation between the know-nots and the knowing. know-nots جو ignorant لوگ ہوتے ہیں، بے خبر لوگ ہوتے ہیں، علم سے عاری لوگ ہوتے ہیں، اور جو باخبر اور باعلم ہوتے ہیں، تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کا استوا کا خط استوا اس میں اس کے بیچ نہ لے آئے. یہ بالکل ڈفرینٹ پولز اپارٹ، جس طرح کہ نارتھ ساؤتھ پول ہے، یہ پولز اپارٹ لوگ ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ آپ کا تعلق جو ہے یا جو آپ کا شعبہ ہے وہ تو انگریزی زبان، ادب اور لسانیات ہیں. اس لیے اگر ہم یہ پوچھیں کہ انگریزی زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں اب سائنس، ٹیکنالوجی اور جو پرنٹڈ میڈیا ہے اور الیکٹرانک یہ میڈیا کا دورہ ہے،
تو اس خیال میں یہ اسی ضمن میں یہ چایا ہوا ہے in a prevailing position English is these days. So all sources of knowledge can be explored through the medium of English. All books are available in چاہے وہ ریسرچ ہو، جرنلز ہو، آرٹیکلز ہو، یہ ساری چیزیں. تو یہ سائن کو نان ہے، انڈسپینسیبل ہے اور ناگزیر ہے. اس کا یہ میڈیم ہے. یہ الگ بات ہے کہ فلاور کو آپ کوئی بھی نام دے وہ اسمیل دا سیم اسمیل وہ دے گا آپ کو، لیکن میڈیم کے طور پر جو چیز کی شناختی آئیڈینٹی یا ڈائگنوسس ہوتی ہے، اس کی ریکگنیشن ہوتی ہے، اس کے لیے میڈیم یعنی یہ راستہ ہے، اس کا سہارا لینا آپ کو پڑا. اچھا جی، تھینک یو. اچھا سر، یہ جو آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے طلباء سے ملنا، اساتذہ اور دوسرے جو آپ کے متعلقہ لوگ ہیں ان سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. پلیز آپ ہمیں یہ بتائیے کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں یا جو لوگ آپ کے سرکل میں ہیں وہ انگریزی زبان میں کن چیزوں میں زیادہ جو ہیں وہ مسٹیکس اور غلطیاں کرتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو ریٹن ہوتا ہے نا کسی چیز کو جو رائٹنگ سکل ہوتا ہے، یہ کیلیگرافی نہیں ہوتا. وہ پینٹرز کا ہم سے بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے. یہ کیلیگرافی نہیں ہے. رائٹ جو کریٹیوٹی اس میں ہوتی ہے کہ کسی چیز پر آپ لکھ سکیں، کچھ جملے آپ تحریر کر سکیں، یہ رائٹنگ سکل ہے آپ کا. تو یہ رائٹنگ سکل میں جو آپ لکھ دیتے ہیں تو اسپیلنگ، کاماز، پنکچویشن، جو رموز اوقاف، جس طرح کے فل سٹاپ یعنی پورے طرح ٹھہرنا کسی چیز پر، فل سٹاپ اسے کہتے ہیں. تو رمز کا پلورل ہے. تو رموز اوقاف کون سے انڈیکیشن سے جو آپ کو دیے جاتے ہیں کہ یہاں کچھ وقفہ زیادہ لینا پڑے گا اور یہاں کچھ وقفہ مختصر سا لینا پڑے گا. یہ کالن ہے، کاما ہے. یہ کاما بھی جو ہے قوما سے نکلا ہے. قوما قیام، جس طرح کی کوئی روکتا ہے یا ایک سسپینڈڈ لائف کسی پر جو مریض کوما میں چلا جاتا ہے وہی کوما ہے. یہ سکتا ساکت ہوتا ہے نا بحث و حرکت. اچھا سر، یہ ان غلطیوں کا اثر کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ اگر ہم غلطیاں کر جاتے ہیں ریٹن کا تو یہ ہے نا کہ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام میں جو اپیئر ہوتا ہے تو اسپوکن انگلش میں اگر کوئی بندہ انگلینڈ سے آیا یا UAE سے آیا اور وہاں ہارس ریس والے یا شیخ کے ملازم رہا ہو تو وہ انگریزی ایک پی ایچ ڈی اسکالر سے زیادہ روانی کے ساتھ بول سکتا ہے. لیکن لکھنے کے لیے اگر تھوڑا سا کاغذ آپ نے ان کو دیا تو وہاں ان کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوتی اور وہی ایکسپوجر وہاں ماحول اس کو ملا ہوا ہوتا ہے تو اس ملے ہوئے ماحول کی وجہ سے وہ اسکل اس کا ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن ہمارا سارا جو برنٹ ہے، جو بیس کرتا ہے جس چیز پر، وہ ہے ریٹن. کیونکہ CSS میں آپ بھی سارا معاملہ جو ہے ریٹن میں پیش ہوتا ہے. صرف انٹرویو ہے اور انٹرویو میں بھی لک اور پلک یہ دونوں پلے کرتے ہیں میرے خیال میں. کہ کیونکہ یہ جو انگلش تھا تو 84% انگلش لٹریچر میں میرے مارکس تھے. حالانکہ میرے کولیگز نے مجھ سے کہا کہ یہ مارکس والا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ لٹریچر آپ نہ لیں. تو 84% انگلش لٹریچر میں میرے مارکس تھے CSS کے ایگزام میں. لوگوں نے یہ DMC مجھ سے، بہت سے لوگوں نے DMC مجھ سے لیا فوٹو اسٹیٹ کاپی کہ یہ کس طرح لٹریچر میں آپ نے اتنے مارکس لیے. بہت مشکل ہے. تو یہ ہے اور ایکسپوجر ہونی چاہیے کہ کوئی چیز اگر بالکل ہو نہ موجود نہ ہو تو آپ مرر کو بھی لیجئے. تو مرر امیج کے ساتھ گویا کہ آپ کسی ساتھ کے کنورسیشن میں کسی کے ساتھ انگیج یا ریکارڈنگ بھی آپ کر لیں، اپنی آواز کو سنیں کہ کہاں. کیونکہ یہ ہے کہ ریٹن میں اگر آپ نے کیا تو وہ پرماننٹ غلطی آپ سے سرزد ہو گئی. کیونکہ ورڈز آر ونڈز. یہ اسپوکن ورڈ جو ہے یہ ونڈ ہے، ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. لیکن پرماننسی جو حاصل ہے وہ ریٹن میٹر کو حاصل ہوتا ہے. کیونکہ جو چیز آپ نے تحریر کی تو زبانی طور پر آپ ان سے تو چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ان سے انکاری ہو سکتے ہیں، لیکن ریٹن فارم سے آپ انکاری نہیں ہو سکتے کیونکہ بالکل وہ ریکارڈ. اچھا سر، ایک اور یہ ہے کہ ان غلطیوں پر قابو پانے کے لیے آپ کون سی کتابیں یا ایکٹیویٹیز آپ جو ہے ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ مطلب یہ کرنا چاہیے، خاص کر جو بیسکس ہے یا جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہے اس حوالے سے؟ تو کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے جو مختلف سلیبس والے وہ ریکمینڈڈ بکس خود بھی دیتے ہیں. لیکن جس چیز میں آپ کسی جگہ جا رہے ہیں نا
اور کسی راستے پر جو رکاوٹیں یا جو نشیب و فراز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو اس راستے میں خود ان رکاوٹوں کو آپ فیل کرتے ہیں، کیونکہ اونلی دا ویئرر نوز ویئر ہز شو پنچز ان، صرف ویئرر کو جانتا ہے. تو آپ خود کینڈیڈیٹ ہوتے کسی چیز کو اگر آپ ریڈ کرتے ہیں، اور اس میں اسٹوڈنٹس اکثر پوچھتے ہیں مجھ سے کہ کون سا گرامر اچھا ہے، تو میں ایڈوائز کرتا ہوں ان کو کہ آپ 10ویں کا گرامر لے لیں. اگر وہاں آپ رکاوٹیں محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سٹینڈرڈ یہی ہے، یہاں یہ ہرڈل ریس ہے آپ کے لیے، ان ہرڈلز کو آپ کو پلانگنا پڑے گا، ان کو اسکیل کرنا پڑے گا، تو ان سے آگے جا کر آپ انٹر اور بی اے کے لیول پہ جائیں تو خود سیلف اسسمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ ایک اور کوشچن ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ سر سے یہ پوچھے کہ علم اور تعلیم کے میدان میں انسان کن قسم کے مسائل کا سامنا کر سکتا ہے؟ تو میرے خیال میں علم اور تعلیم کی تو ڈفرنٹ چیزیں ہیں، علم ایک ریزلٹ ہے اور ایک پروسیس ہے. پروسیس ہے، کیونکہ جو ایجوکیشن ہے یہ الگ چیز ہے، اور جو نوسس سے نکلا ہے، عرفان سے نکلا ہے، یہ ڈائگنوسس اور پروگنوسس میں بھی ہے. گنوسس یہ جی سائلنٹ ہے پہلے، کیونکہ شروعات میں آ جاتا ہے. ٹو ڈائی آر پار دیکھنا کسی چیز کو، پروگنوسس جس طرح کہ ڈاکٹر اس کا پوزیشن دیتا ہے کہ یہ ٹرمینیبل ڈیزیز ہے، ایریورسیبل ہے، یا یہ کیوریبل ڈیزیز ہے، اتنا عرصہ یہ رہے گا، یہ اس کے لیے ہم پریسکرائب کرتے ہیں، یہ PRO پروسکرائب کرتے ہیں. یہ چیزیں ایڈوائزیبل ہے اس کے لیے اور یہ ان ایڈوائزیبل ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں علم تو یہی ہوا. اور تعلیم فارمل طریقے سے جو ایجوکیشن ہوتا ہے، اس میں جو ای کا لفظ ہے، میرے خیال میں یہ پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ای کا لفظ جو ہے یہ انخلا کے لیے یا خروج کے لیے آ جاتا ہے، اور یہ ایجوکیشن یا ایڈوکیشن یہ لفظ جو ہے یہ لیڈنگ اور ڈائریکشن کے لیے، یہ لے جانے کے لیے آ جاتا ہے. تو اسی طرح ایجوکیشن کی مختلف قسم کی تعریفیں ہوں گی اور مختلف اسکالرس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں قرآن کا حوالہ کسی نے بھی نہیں دیا کہ ان اللہ یخرجکم من الظلمات الی النور. ای والا کام جو ہے وہ اللہ والا کام ہے کہ وہ مخرج ہے، آپ کو نکالنے والا ہے. من الظلمات یہ پلورل ہے، یہ ان کی مختلف شکلیں ہیں، ان سے آپ کو نکالنے والا وہی ذات ہے. یہ ایجوکیشن ہے کہ آپ کو رائٹ رانگ دکھایا، فیئر اینڈ فیئر دکھایا، جسٹ اینڈ جسٹ دکھایا، یہ ساری چیزیں وہ دکھاتا ہے. علم یہ جو ہدایت کی کتاب ہے نا، اخروی آخری کتاب جو ہے، کتاب الکتب ہے، بک آف دا بکس، تو اس میں آیا ہے. تو یہی ہوا ایجوکیشن. تو ایجوکیشن فارمل طریقے میں یہ لوگ جو اسکور کرنے میں جس طرح کے ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں، یعنی پرومسز کرتے ہیں، میڈ ان اسٹارم اور فارگاٹن ان کام، یہ دعادار تقریروں میں جو وعدے کرتے ہیں اور بعد میں جو دھول بیٹھ جاتی ہے نا تو وعدے بھول جاتے ہیں وہ لوگ. اسی طرح یہ لوگ کریز میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح اپنی سینسیبلٹی اور اپنے حواس کو اچھی طرح وہ یوٹیلائز نہیں کرتے، بلکہ جذباتی دور ہوتا ہے کہ میں یہ کروں، یہ بن جاؤں گا، آخر میں وہ ڈیڈ اینڈ پہ آ جاتا ہے. اچھا سلام کا مطلب یہ ہے کہ علم اور تعلیم کے حوالے سے اگر ہم صرف نچوڑ کے طور پر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ لوگوں میں کردار اور اخلاق کی بہت زیادہ مطلب اس کا وہ اثر نہیں جا رہا، یہ کمی آ رہی ہے. اچھا سر، آپ سائیکو سوشل اینڈ لرننگ سکلز چینل میں بھی ایک ایڈمن ممبر ہیں، اس میں آپ کن ٹاپکس پہ انشاءاللہ لیکچر دیں گے؟ خاص کر یہ تو ایڈوانس لیول کے جو ہیں اس میں لوگ ہوں گے، تو آپ کے خیال میں کن ایریاز کو آپ کور کرنا چاہیں گے؟ بہت ہائی گریڈ والے لوگ ہوں گے، یہ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے، اس کا ایڈوانس لیول ہوگا. تو میرے خیال میں جو مشکلات ان کو کنفرنٹ ہوتی ہے یا وہ کنفرنٹ کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، ان پرابلمس کو ہم ٹریٹ کریں گے کہ اسپیلنگ کے حوالے سے، الفاظ کے استعمال کے حوالے سے، ایڈیومیٹک یا فیگریٹو لینگویج کے حوالے سے، جو پروورب سے ان کے حوالے سے، کمپوزیشن اور کمپریہنشن اور سمری کے حوالے سے ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، خاص کر رائٹنگ میں بھی بہت زیادہ اور رائٹنگ میں کہ آپ رائٹنگ صحیح طریقے سے کر سکیں، کہ کریٹو رائٹنگ، وہ کیلیگرافی والی نہیں. آج کل تو کیلیگرافی بات گئی، کیونکہ آپ جو بھی چیز کسی ڈیجیٹل دور میں تو آپ کی کیلیگرافک جو کمپیٹنس ہوتا ہے نا وہ ہڈن پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ایکسپوز نہیں ہو جاتا، وہ تو ڈیجٹس پہ آپ کام کرتے ہیں انسان.
اچھا تو ہم یہی چیز اس کو ہم یہ ہمارا ڈومین انشاءاللہ اس پہ آپ بات بھی کریں گے, لیکچر بھی دیں گے اور ہم ریکارڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایکسکیوز می, لیکن میرا ایک چینل ہے جس طرح میں اس کا ممبر ہوں آرگنائزر. ابھی یہ بات میں پوچھ رہا تھا کہ سر جو آپ کا اپنا چینل ہے جس کا نام ہے الفا انگلش ٹیوٹر, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ مقبول بھی ہو رہا ہے, اور لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہماری جو ضروریات ہیں ان ضروریات کے مطابق جو ہیں ہمیں گائیڈ کریں اور ہمیں لیکچر دیا کریں. میں خود بھی یہ چینل دیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت زیادہ فائدہ مل رہا ہے اس چینل سے. تو اس میں آپ کس قسم کے لیکچرز دے رہے ہیں ابھی جو انگلش کے بیسکس ہے اس پہ, جو کلاسز ہے ورڈ کے اور یا پارٹس آف سپیچ یا کمپوننٹس آف سپیچ جسے کہا جاتا ہے, اس پہ ہماری ایک چینل کام کر رہا ہے. اور ایک جو ویڈیو جو میں ایک سیکوینس میں پراپر دے رہا ہوں وہ ٹینسز پہ ابھی چل رہی ہے. لیکن یہ کہ جس طرح کی ایک کڑوی دوائی ہوتی ہے اور بچہ اس سے الرجک ہوتا ہے نا, تو سرے سے آپ اس کو شروع کر دیتے ہیں, اور جس طرح کے سیشے ہوتا ہے ٹیبلٹس کا, اور آپ 1 یا 2 ٹیبلٹس کورس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, 1 یا 2 ٹیبلٹس یا اس سے ایک کیپ میں وہ یا ٹی اسپون فل میں وہ دوائی لیتے ہیں. لیکن کڑوی اگر رہی تو والدین سے بھی آپ کہتے ہیں کہ میں بالکل اب ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. تو یہ ریکوری والی, تو آپ یہ کریں کہ یہ چینل مکمل طور پر آپ دیکھا کریں, سارے ویڈیوز دیکھیں, کیونکہ میں کیا کہہ رہا ہوں شاید کہ ڈسکریجنگ ہو آپ شروعات میں یہ, لیکن بہت کام کی باتیں اس کے درمیان ہو یا آخر میں ہو, تو آپ ساری بات کو سن کے پھر کوئی رائے دے. ایک بندے سے میں نے پوچھا, بہت کمزور قسم کا انسان تھا, خدا انہیں ہدایت کرے, کہ میرا چینل آپ لائک کریں یا اس کو میرے جو ویڈیوز ہے, تو اس بندے کمزور بندے نے کہا پھر دعا کر رہا ہوں کہ اسے خدا ہدایت دے. اگر میں اسے لائک کروں تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر لائک نہ کروں تو کیا فرق پڑتا ہے. مطلب یہ تو انکریجمنٹ کے لیے, ہاں یہ تو انکریجمنٹ جو یہ آتا ہے. تو بعض لوگ اس طرح جو بل فائٹنگ ہوتے ہیں نا اسپین میں, تو بہت سے لوگ اس سے محظوظ ہو جاتے تھے یہ بل فائٹنگ سے. تو وہ لوگ جو ان لوگوں کی خوشی کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے, تو وہ یہ کہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ بہت زیادتی ہے, ایک دوسرے کو مار رہے. تو ایک اسکالر نے یہ کہا کہ یہ اس کو ہیٹ اس لیے نہیں کر یا ڈسکریج اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, یہ نہیں برداشت کر رہے ہیں کہ یہ اسپیکٹیٹرز اس کو انجوائے کیوں کر رہا ہے. تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اتنے سبسکرائبرز بن گئے, یہ تو آگے جا رہا ہے, یہ کیوں, میں کچھ سیکھوں یا نہ سیکھوں, یہ کیوں آگے جائے. تو اسی وجہ سے بات یہ آپ نے جو بات کی ہے, ہیڈونزم ایک لفظ ہے اس حوالے سے, کہ جو دوسروں کی خوشیوں میں اپنی خوشی دیکھتے ہیں, یہ ہیڈونزم ہے. اور حظوظ یا محظوظ ہو جانا اس سے نکلا ہے ہیڈونزم. اچھا سر, یہ آخری جو ہماری بات ہے کہ ہماری نئی نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئی نسل کو میری یہی پیغام ہے کہ ہمارے بچے بھی ابھی یہ رائزنگ جنریشن میں ہے نا, یہ عمر رہی, آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ کس پوزیشن میں ہم یہ چیزیں, کیونکہ یہ علم جو ہے یہ پارٹیشن کے لیے ہے, یہ آپ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا ہے اور میرا رہا, کیونکہ جو پارٹیشن ہے یہ تقسیم اور دے دینے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے لفظ آتا ہے IMPART, امپارٹ. تو اس کو امپارٹ کرنا ہوگا اور اس کو الگ کرنا ہوگا. جو چیز آپ کے ذہن میں آیا تو دوسروں کے فائدے کے لیے آپ کو اسے کنوے اور کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا اسے. تو میرے خیال میں جو چیزیں بھی گڈ ہے, یہ تو اسلامی تعلیمات میں بھی ہے کہ علم تو ایک گنج ہے, ایک خزینہ ہے, اور بالکل مدفون خزینہ ہے, چھپا ہوا ہے, چرایا گیا ہے, یعنی یہ پلیجرائز کیا گیا ہے جس طرح کی یورپی اور دیگر ممالک میں. تو جہاں بھی آپ ڈھونڈے اسے ملے آپ کو, تو اسے لے آئے سونے کے تول. یہ جس طرح کی کتابیں کے جو تراجم ہوتے تھے نا, تو میرے خیال میں عباسی یا بنو امیہ کے دور میں, یہ تاریخی اپروچ میرا اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو ایگزیکٹلی کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں بول رہا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان حروف کو, ان کتابوں کو وہ وقت دی جو کہ وہ ڈیمانڈ کرتے تھے, جو کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے. جو چیزیں آپ کو ڈیزرو کرتی ہے, جو علم اسلام میں ہے علم نافع, جو چیز نفع دیتا ہے آپ کو فزیکلی سائیکولوجیکلی, وہ چیزیں آپ فالو کریں.  جو چیزیں آپ کو سائیکولوجیکلی ڈپریس کر دیتا ہے, وہ چیزیں آپ فالو کریں. جو چیزیں آپ کو سائیکولوجیکلی وہ چیزیں آپ فالو کریں. جو چیزیں آپ کو سائیکولوجیکلی ڈپریس کر دیتا ہے, وہ چیزیں آپ فالو کریں. جو چیزیں آپ کو سائیکولوجیکلی ڈپریس کر دیتا ہے,
آپ کو اخلاقی بگاڑ یعنی پرورشن، وہ کنورژن پازیٹیو نہیں ہوتا کہ آپ کو کنورٹ کر دے، بلکہ پرورٹ کرتا ہے، آپ کو تڑام سے آپ کو گرا دیتا ہے کہ جس چہرے پہ یا جس کیا کہتے ہیں کائنس کے جو دو رخ، کس رخ پہ آپ پڑھتے ہیں، ہیڈ یا ٹیل، یہ ارسپیکٹو آف دیٹ فیکٹ یہ پرورشن کرتا ہے آپ کو، پرورشن سے پھر سبورشن کی طرف جڑیں کاٹ دیتا ہے اور اتار پہن دیتا ہے آپ کو. تو اس لیے وہی چیزیں وہ اپنائے کہ وہ یہ تصور میں یا ذہن میں لے آئے کہ جو ٹائم میں نے سرو کیا اس کا محاسبہ اگر میں کروں تو اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے میں ایک پوزیشن پڑھتا اور اب میں بہتر پوزیشن چینج آیا، لیکن ٹو دا بیٹر آیا، ٹو دا ورس نہیں آیا. کہ اس کے شروع کرنے کے سے پہلے میں جس پوزیشن میں تھا اب ورس ہو گیا، تو ورس ہونے نہ دے آپ کو، اپنے آپ کی بیٹرمنٹ کی کوشش کیجئے کہ آپ امپروو ہو جائے، اور امپروو اپان یور پریزنٹ. یہ نہیں امپروو اپان یور پریزنٹ، دیر از روم فار امپروومنٹ آلویز. You can't claim that you are second to none. Everywhere there is سبسکرپشن کے بارے میں بھی سبسکرپشن کے بارے میں بھی ایک جملہ جو میرے خیال میں چاہیے کہ آپ کا جو الفا انگلش ٹیوٹر چینل ہے اور یہ جس سے ابھی آپ مخاطب ہیں، کم از کم اگر یہ لوگ آپ کا جو چینل ہے آپ کی انکریجمنٹ کے لیے، اور یہ جو سائیکو سوشل اینڈ لرننگ اسکلس کا چینل ہے، اگر یہ میرے خیال میں سبسکرائب کریں یہ لوگ، تو آپ کی اور ہم سب ہماری ٹیم کی جو ہے یہ بڑی بہت زیادہ انکریجمنٹ ہوگی. یہ فیڈ بیک اور یہ انکریجمنٹ آپ دیکھیں نا، جس طرح کہ ایک بچہ آپ جمعے کی نماز میں ایک بچہ تھا کہ وہ ہم باجماعت کھڑے تھے، پہلی رکعت تھی، ایک بچہ تھا جو ہمارے سامنے سے گزر رہا تھا. اب ذہن میں یہ لے آیا کہ یہ انوسنٹ ہے، تو اس انوسنٹ کا یہ عمل جو تھا یہ تو اگنور ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ خود یہ سوچ آیا کہ نماز کے بعد میں اس کو سمجھاؤں گا، لیکن یہ ذہن میں آیا کہ معصوم سے غلطی جو ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے. یہ اگر بڑا ہوتا تو اس کو ہم پہچان بھی لیتے اور ماں باپ ہم اسے روک ٹوک بھی اس کی کرتے، سمجھاتے، لیکن چونکہ بچہ ہے اس لیے انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں بعض، لیکن اس انوسنٹلی اگر کوئی غلطی کسی سے سرزد ہو جائے. بہرحال اللہ حضرت قیاس یہ میرا چینل ہے الفا انگلش ٹیوٹر، اور یہ مشترک چل رہے ہیں، میں اس میں بھی ہوں، یہ جو سائیکو اس کے بھی میوچولی میں آرگنائزر ہوں، اور یہ لینگویج اور لنگوسٹکس کے حوالے سے میں آیا کروں گا اس میں کلاسز میں. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ کا وقت دینے کا بہت زیادہ شکریہ، تھینک یو.